بہت شکریہ میڈم. جب سے میڈم نے لفظ بولتے ہیں وہ لکھی ہے، اس کی رونمائی ہو رہی ہے. جس طرح پہلے راولپنڈی میں، اب چکوال، اور راجہ مجاہد افسر صاحب بتا رہے ہیں کہ اگلی منزل لاہور ہوگی انشاءاللہ. لفظ بولتے ہیں کتاب مارکیٹ میں آ گئی ہے. میرے خیال میں میڈم کچھ خاموش ہو گئی ہے، کیونکہ پہلے جب میڈم بولتی تھی ہم سنتے تھے، اب میڈم ذرا لفظ ہی بولتے ہیں. تو چلے جی، یہ چلے جب آپ اس قسم کی کتاب لکھیں تو کئی بائی پاس ہو جاتے ہیں. بہرحال دوسری عشق کا سوتر محترمہ رفعت انجم فلک صاحبہ کی کتاب یہ آپ کے سامنے ہے اور لفظ بولتے ہیں. میری گزارش ہوگی کہ ان کتابوں کو اور بھی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو ضرور پڑھیں. کتابوں سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. آپ اس لکھاری سے واقف ہوتے ہیں اور پھر وہ آپ کو ایک اور جہاں پہ لے جاتا ہے. وہ اس دنیا کا تعارف کرواتا ہے کہ جس سے وہ خود اچھی طرح روشناس ہو چکا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ہمیں اکثر پی ٹی وی پر نظر آتی ہے. وہاں علمی محافل سجائے درس و تدریس کا کام کر رہی تھی. خاص طور پر ان کا جو مخاطب ہوتے ہیں وہ نوجوان نسل ہے اور بات سنی سنائی نہیں کرتے، تحقیق کے بعد بات کرتے ہیں، تبھی ان کی باتوں میں بڑا وزن ہوتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن پر اکثر پروگراموں کی میزبانی کرتے نظر آتے ہیں اور آج ہمیں شرف حاصل ہوا ہے کہ ہم ان کی میزبانی کر رہے ہیں. اب میں جس شخصیت کو دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ان کے حوالے سے خواجہ صاحب نے تفصیلی بتا دی ہے. بس میری صرف یہ گزارش ہوگی کہ جب وہ تشریف لائیں تو آپ بھرپور استقبال کیجیے گا. ڈاکٹر نثار ترابی صاحب. ڈاکٹر صاحب پلیز تشریف لائیں. میں مثال نقش خیال ہوں، میں مثال نقش خیال ہوں تیری عکس گاہ جمال میں. میری ابتدا تیرے نام سے، میری انتہا تیرے نام سے. بہت بچپن میں ایک مکھڑا جو ایک لوک گیت کا ہے جس میں لفظ چکوال آتا ہے وہ سنا تھا، اور اس مکھڑے کے بعد ہی چکوال کی دھن دھرتی نے اپنی محبتوں کا اسیر کر لیا. وہ لوگ مکھڑا یہ ہے کہ میں تھاں تے ڈھول چکوالے، میں تھاں تے ڈھول چکوالے، آنکھ لگڑ نہیں دیندے تیرے خواب وے میرے وے مائیا. اس کے بعد پھر وہ ایک مائیے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. پھر جب میں اپنے ابتدائی طور پر ادبی شعور کے سن آغاز پہ پہنچا تو جن صوفی شعراء نے مجھے اپنی طرف راغب کیا ان میں عید عالمگیری کے عظیم الشان شاعر، صوفی شاعر، 6 زبانی شاعر، فارسی، پنجابی اور اردو، بابا شاہ مراد تھے. اور یہ اس لیے بھی تھا کہ جب 2 مرتبہ ایم فل کی سطح پہ بابا شاہ مراد پر ایم فل کا تھیسس بھاری پتھر سمجھ کر چھوڑ دیا گیا تو اس وقت کے جو چیئرمین شعبہ اردو تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ڈاکٹر نثار احمد قریشی، میرے ہم نام استاد مکرم، انہوں نے فرمایا کہ ایم فل اردو کی سطح پر جو ٹاپ کرنے والا میرا ہم نام، میرا شاگرد ہے نثار ترابی، یہ بابا شاہ مراد پر کام وہی کریں گے. تو میرے لیے اعزاز کی بات ہے جب میں نے یہ مکمل کیا. تھیسس ابھی چھپا بھی نہیں تھا تو پریس کلب راولپنڈی میں خطۂ چکوال کی عظیم الشان عالمی سطح پر مانی ہوئی ہستی پروفیسر فتح ملک صاحب کی صدارت میں اس وقت شورش ملک صاحب، جمیل یوسف صاحب، ڈاکٹر گور نوشاہی صاحب، احمد ظفر صاحب، سید عارف صاحب، ایک پورا کہکشاں تھی احباب کی جنہوں نے مجھ ایسے ناچیز کو ذرے سے آفتاب بنایا. اس کام کو پسند کیا گیا. پاکستان ٹیلی ویژن نے، پھر حکومت پاکستان نے اس پر مجھے انعام دیا. یہ اکادمی ادبیات نے 2004 میں جنرل صاحب میری یہ کتاب چھپی. پھر اس کے بعد ظاہر ہے ایک سلسلہ محبت بڑھتا رہا. اہل چکوال نے جو محبتیں دیں وہ آج بھی میرا سرمایہ حیات ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ بہت آغاز میں
منیر نوابی صاحب، باغ حسین کمال صاحب، پروفیسر ماجد صدیقی صاحب میرے استاد محترم، اور افسر مجاہد صاحب، خواجہ بابر صاحب، ذوالفقار علی زلفی صاحب، اور اس طرح کا ایک پورا سلسلہ تھا احباب کا سینئر تھا، جنہوں نے مجھے بڑی حوصلہ افزائی دی اور کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا. تو پھر میں نے ایک جستجو کے ساتھ اسے کام کیا. آج اسٹیج پر رونق افروز لیفٹیننٹ جنرل ہمارے اور آپ سب کی آنکھوں کے تارے جناب عبدالقیوم صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں. مجھے یہ خوشی ہے کہ عسکری روایات کے ماتھے کا جھومر تو ہے ہی یہ. مجھے آج سے کوئی 18-20 سال قبل یا غالباً 15-16 سال، مجھے صحیح معنوں میں اس وقت یاد نہیں، جب یہ پاکستان اسٹیل مل کے چیئرمین کی حیثیت سے وہاں کراچی میں 20 سال قبل. تو 20 سال قبل پہلی مرتبہ جنرل صاحب سے بالمشافہ ملاقات مقدر ہوئی. عالمی مشاعروں کے سلسلے میں میرے ساتھ امجد اسلام امجد صاحب، جمیل یوسف صاحب، سید عارف صاحب، احسان اکبر صاحب، ہم لوگوں نے نمائندگی کی. اور بائیر ٹکٹ کے علاوہ جو اعزازیہ تھا شعراء کا وہ 20-20 ہزار روپے تھا ایک اعزازیہ. اور مجھے خوشی ہے کہ اس وقت جب میں نے اسٹیج پر اپنی غزل سنائی وہ ماحول ایسا تھا، وہ ایم کیو ایم کا دور تھا، اور ایم کیو ایم کا آپ دور جو ہے آپ کو پتہ ہے وہاں ایک خاص جذباتی فضا تھی، اور میری جو غزل تھی وہ مزاحمتی لب و لہجے کی تھی. تو اہل زبان کا مجمع تھا، وہ بہت پسند کیا گیا. تو مجھے نثار ترابی دوبارہ جو ہے ہم چاہتے ہیں دوبارہ پھر مجھے اسٹیج پر بلایا گیا. تو جب رات کو ہم جہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سب شعراء نے اپنے اپنے اعزازیے کے لفافے کھولے. تو میں نے جب اپنا لفافہ کھولا تو میرے لفافے میں 50,000 روپے تھے. تو میں نے ان کے سیکرٹری سے دریافت کیا کہ یہ جنرل صاحب نے بطور خاص کرم فرمائی کی ہے باقی احباب کے. انہوں نے کہا نہیں، وہ آپ کے کلام سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور عوام نے آپ کو بہت زیادہ پسند کیا ہے، تو یہ انہوں نے آپ کو انیشیٹو دیا ہے، یہ ڈبل اعزازیہ کر دیا. تو بات اعزازیے کی بھی نہیں ہے. الحمدللہ 26 ممالک میں بابا شاہ مراد کے فیض کے طفیل یہ ناچیز عالمی سطح پر سیمینارز اور مشاعرے پڑھ چکا ہے. یہ ظاہری دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. بات ہوتی ہے کہ جو آدمی آپ کو کسی سطح پر کوئی شفقت سے نوازتا ہے، وہ شفقت کی چھاؤں جتنی گھنی ہوتی ہے، جتنی میٹھی ہوتی ہے، وہ آپ کو سدا یاد رہتی ہے. تو میں ذاتی طور پر ممنون ہوں خواجہ صاحب کا بھی، مجاہد صاحب کا بھی، راجہ افسر مجاہد صاحب کا بھی، کہ انہوں نے حسب روایت آج یہ تقریب جو ہے اس کا اہتمام کیا. اور دو ہماری بہت ہی عظیم و شان روایت کی حامل محترمہ تابندہ سلیم صاحبہ، محترمہ رفعت انجم صاحبہ کی دونوں تقریبات کے حوالے سے آج یہ تقریب کا اہتمام کیا ہے. تو مجھے عظیم قادری صاحب کا ایک گیت کا مکھڑا یاد آتا ہے کہ چاند چاند دے سامنے آ گیا میں دعا تو صدقے جوانی اڑیو عید مبارک. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے یہ چاند ہیں ہمارے ادب کے، اور انہوں نے اپنے اپنے حصے کا جو کردار ادا کیا. میں بہت ممنون ہوں اپنے بہت ہی لائق فائق اور جنہیں حقیقی معنوں میں شاگرد رشید کہتا ہوں، علی بن عزیز، جو پاکستان ٹیلی ویژن میں محمد علی کے نام سے بطور سینئر پروڈیوسر جانے اور مانے جاتے ہیں، کہ مجھے ساتھ لے جانے والے میرے پائلٹ محترم جو ہے وہ کسی ایمرجنسی کی صورت میں لاہور تشریف لے گئے، اور میں مینول آدمی ہوں. مجھے تو کہیں 5-4 سال پہلے پتہ چلا کہ یو ایس پی میں اور اس میں یو ایس پی میں اور یو سی پی میں کیا فرق ہے، یہ جو الیکٹرک کا ہوتا ہے. یہ لطیفہ بھی جنرل اشفاق کیانی صاحب کے بھائی فیاض کیانی صاحب جب ریڈیو پاکستان میں اسٹیشن ڈائریکٹر تھے تو وطن عزیز کے ان عظیم و شان ثبوت کی محبت میں ایک کل پاکستان ملی نغموں کا مقابلہ تھا، جس میں اس ناچیز کا ملی نغمہ پہلے نمبر پر آیا، اپنی دھرتی اپنی شان رہے سلامت پاکستان. تو اس میں مجھے پہلی مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی یو ایس پی آپ لائیے گا تو اس میں آپ کا ملی نغمہ جو ہے. تو میں کہیں وہاں گارڈن کالج کے پاس وہاں الیکٹرانکس کی دکانیں تھیں، تو اسی طرح ٹائی کے ساتھ جب وہاں پہنچا تو میں نے کہا جی مجھے یو ایس پی چاہیے. تو وہ یو پی ایس کا تھا سلسلہ. تو وہ بڑا حیران ہوا. تو انہوں نے کہا جی آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، یہ جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں یہ میں آپ کو اپنی کم فہمی بتا رہا ہوں، اپنی یعنی وہ ایک طرح کی کمی بتا رہا ہوں کہ میں اتنا مینول آدمی ہوں
کہ باہر نکلتا ہوں تو چڑیوں کی آوازیں سنتا ہوں تو مجھے بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے کہاں جانا تھا، کیا میں اس سے مکالمہ کرتا ہوں، درختوں سے مکالمہ، بالکل روایتی قسم کا آدمی ہوں۔ 26 مرتبہ صرف انگلینڈ کے مشاعرے ہیں دنیا کے باقی ممالک چھوڑ کر، مگر میں نہ ATM کارڈ یوز کر سکتا ہوں، 2 مرتبہ کارڈ اس میں ڈالا اور وہ پھنس گیا اور پھر میں نے توبہ طائب کی۔ میں گاڑی نہیں چلا سکتا، میں کہتا ہوں لوگوں کو دیکھیں تو بریک نہیں لگتی، بریک لگائیں تو بندہ نیچے آ جاتا ہے۔ میں بالکل یہ صورتحال ہے، ایک PhD ڈاکٹر سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے۔ یہ میری جو ہے وہ یہ سمجھے کج فہمی ہے اور مجھے دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے، مگر میں اپنے آپ کو 5% بھی میڈیا پہ اس طرح نہیں لا سکتا۔ کسی دوست نے، کسی شاگرد نے کوئی تصویر بنا دی، عطا اللہ قاسمی صاحب نے کالم میں لکھا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فیک ITs جو ہے وہ یا میرا کی ہیں یا ڈاکٹر نثار ترابی کی ہیں، پتہ نہیں کون کون بناتا رہتا ہے۔ تو میں بہت ہی ممنون ہوں بارے دیگر، اور اگرچہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں، مگر چونکہ 2 کتابوں کی تعارفی تقریب ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہے کہ ان دونوں کتابوں کے توسط سے اگر تھوڑی سی بات نہ کی جائے اس حوالے سے، اور پھر میں آخر میں بابا شاہ مراد کے حوالے سے تھوڑی سی آپ سے گفتگو کر کے جناب عبدالقیوم صاحب اور جناب افضل صاحب سے پھر اجازت چاہوں گا۔ لفظ بولتے ہیں، سورہ رحمان کے آغاز میں خالق کائنات نے اپنا اور اپنی بہترین تخلیق یعنی کہ حضرت انسان کا تعارف کراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رحمان ہے وہ کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور یاد رہے کہ یہاں قرآن سے مراد پڑھی جانے والی شے ہے، اور اسی اصول کے تحت پڑھنے والے کو قاری کہا جاتا ہے، جس کی جمع ہم قارئین کی صورت میں مستعمل دیکھتے ہیں۔ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی اور انسان کو خلق کیا، اسے اشرف المخلوقات کے درجے پر فائز کرنے والی صفت سے نوازا جو کہ علم البیان ہے، اور علم البیان کی اساس حرف اور لفظ ہے۔ لفظ بھی بولتے ہیں اور بولنے کے لیے الفاظ کا استعمال ناگزیر ہے، مگر ذریعہ اظہار میں ہر بولے جانے والے لفظ کو باتوقیر نہیں گردانا جا سکتا، اس لیے کہ الفاظ میں اللہ کا ذکر، کائنات کی حقیقت کو پا لینے کی جستجو، تفہیم، تاکید، تحقیق، تعظیم و تبلیغ ہی نہیں ہوتی، بلکہ کذب بیانی، غیبت، بہتان ترازی، حاسدانہ بیانات، تخصیص، تنقید محض اور مغلظات بھی شامل ہیں۔ تو ہر طرح کے الفاظ بہرحال بولتے ہیں، لہٰذا ہمارے ہاں بھی کہ دنیا کے ہر معاشرے میں اظہار کی ہر صورت موجود ہے اور ہر صورت حال میں اظہار بہرحال ہو رہا ہے، تاہم انسانی معاشروں کی بنت، رفعت، سربلندی اور ترقی کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے الفاظ و خیالات کے اظہار کو فروغ دیا جائے جو مثبت رویوں، حقیقی تفہیم اور عمدہ پیرائے اظہار کا نمونہ ہو، اور ایسی ایک کاوش محترمہ تابندہ سلیم صاحبہ کی اس مجموعہ مضمون کی صورت میں آج ہم موضوع سخن کے طور پر ہمارے سامنے ہیں۔ اردو میں دیگر صفات کے ساتھ ایک صفت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں ہر قسم کا ذریعہ اظہار نہایت سہل اور اچھا بیانیہ پیش کرنا نہایت مشکل ہے۔ تابندہ صاحبہ نے اس مشکل کو بہت آسانی سے نبھایا، ان کے پیرائے اظہار میں نہ کہیں مشکل اصطلاحات ہیں، نہ ادق الفاظ ہیں، نہ فلسفیانہ منہ شگافیاں ہیں، موضوعات کی دقت اور اشعار اور امثال کی بے جا بھرمار بھی نہیں ملتی، بلکہ ایک شفیق استانی، ایک بڑی بہن، ایک سکھڑ خاتون خانہ، بلکہ بسا اوقات ایک ہمدرد دادی اور نانی کی جھلک ملتی رہتی ہے۔ اور تحریر پڑھتے ہوئے نہ جانے کیوں، بہت شکریہ، اور تحریر پڑھتے ہوئے نہ جانے کیوں بار بار ہمیں اردو کے مولوی نذیر احمد کیا وہ مشہور زمانہ کردار عسکری یاد آ جاتا ہے۔ اس سے یہ ہرگز مراد نہیں ہے کہ ان کے ہاں مسائل و واقعات اور موضوعات کا فہم و ادراک محدود ہے، بلکہ مخاطب کی سطح پر آ کر بات کہنے کا فن، جسے علماء کے حاصل مبتلا کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کی ترجیح ہے، اور یوں زیر نظر مضامین عوام الناس کے لیے قابل فہم بن جاتے ہیں۔ ان کے پیش کردہ موضوعات میں قومی دردمندی کی لہر الگ سے اپنی پہچان کرتی ہے اور ان کے موجود سخن میں رواں دواں رہتی ہے، جو انہیں ایک سچا محب وطن اور اپنے اسلامی اور قومی مشاہیر سے دلی عقیدت رکھنے والی صاحب نظر اہل قلم خواتین کے صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ میں ان کی پہلی مقصدی نثری کاوش پر انہیں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب یہ دوسری کتاب ہے، اور یہ ارباب دانش رات ایک لمبے سفر سے میں لوٹا، اور رات جو ہے وہ صبح کی پناہوں میں انگڑائیاں لے رہی تھی، بس اسی لمحوں میں مجھے جو کچھ سوجا وہ مجھے آتے ہوئے رستے میں نے یہ لکھا ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عشق دا سوتر
रिफ़त अंजुम साहबा का मजमूआ। ईस्वी साल 2025 के इब्तदाई महीने में जब मोहतरम रिफ़त अंजुम साहबा की ज़ेर नज़र काविश इश्क दा सूतर मेरे हाथ में है, यानी यासो नाउमीद के सहरा से मैं यकायक उम्मीद के नखलिस्तान को नहायत करीब से देख रहा हूँ। इस बात की तफसील ये है कि तहज़ीब, तमद्दुन, ज़बान, बयान और तरजीहात जिनमें इर्तिकाई तब्दीलियाँ एक फ़ितरी अमल हैं, इनमें आलात जदीदा, अफ़कार ताज़ा और मगरिब की तकलीद महज़ ने जो सूरत हाल पैदा कर रखी है, वहाँ दुनिया भर में बिलमूम और वतन अज़ीज़ में बिलखसूस इर्तिकाई इन्हितात अपने पंजे गाड़ रही है। क्या सोचती है नई नस्ल और क्या समझती है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। हम आज अपने मीरास से बड़ी हद तक दूर होते जा रहे हैं और जदीदियत से भी बड़ी हद तक नाबलद हैं, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। हकीकत यह है कि सही और हकीकी मानों में ना तो हम अपनी कौमी ज़बान उर्दू के शगफ से आशना हैं, ना इलाकाई ज़बान से आशनाई के उस मरहले पर हैं कि जहाँ हमें खुशगवार मरहला कहना चाहिए, और ना हम फ़ारसी, अरबी और दीगर आलमी ज़बानों का कुछ थोड़ा बहुत इदराक रखते हैं, जो बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि ज़बानें सीखना, ज़बान का इल्म जानना और ज़बान में बात करना, ये शायद हमारे लिए अब फैशन से दूर होता जा रहा है। हमने एक मखसूस चलन अपना लिया है जो बुनियादी तौर पर हमें दिन ब दिन अपने उस इल्मी ख़जाने से दूर करता जा रहा है। पंजाबी ज़बान को दुनिया की बैनुल अक़वामी ज़बानों में एक कदीम, बुलंद पाया और वुसअत आसनास ज़बान का दर्जा हासिल है। पंजाबी शायरी और ख़ास तौर पर सूफियाना शायरी, सराइकी शायरी का कबूल आम होना और उसके तफक्कुर की गहराई का तस्लीम किया जाना एक ज़बरुल मिस्र की हैसियत रखता है। ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद और शाह हुसैन से धन धारा धरती से लौ पाने वाले और नमू पाने वाले 16वीं सदी ईस्वी के अजीम शान सूफ़ी शायर बाबा शाह मुराद तक, और फिर बाबा शाह मुराद के अजीम सूफियाना कलाम गुलज़ार शाह मुराद मतबूआ 1908 से लेकर खिता पोटवार के एक और अजीम शान सूफ़ी शायर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श के शेरी मजमूए सैफुल मलूक, जिन्हें सफ़र इश्क के मंजूम दास्तान के नाम से भी याद किया जाता है। यहाँ तक आते आते हम देखते हैं कि पंजाबी शेरी रवायत बहुत ही फ़िक़ातुल मिसाल किस्म की मनाजिल जो है वो तय करती हुई जाती हैं। और आज हम लम्हे मौजूद में एक दुख्तर पंजाब, मेरी मुराद रिफ़त अंजुम है, एक दुख्तर पंजाब का दूसरा शेरी परागा आज हमारे सामने है। इश्क दा सूतर एक दिलचस्प रूमानी और रूहानी इस्तिलाह है। रिफ़त अंजुम की शायरी में मुंशी प्रेमचंद, अहमद नदीम कासमी, ग़ुलामुल सकलैन नकवी का मशहूर ज़माना नावल गाँव, और फिर यहाँ हमारे यहाँ सैयद ज़मीर जाफ़री, माजिद सिद्दीकी, एहसान अकबर, शेर अफजल जाफ़री और इस तरह के जितने भी सुरखैल हमारे शोरा हैं, उनके यहाँ जो एक शेरी मजमूओं में मुख्तलिफ़ लिसानी मिजाज का इश्तराक नज़र आता है, वो हमें इनके यहाँ एक तो लहंदा पंजाब है, एक धन धरती है और एक इनका अपना खुशाब की एक पट्टी है। इस लिहाज से भी ये इस बाब मुसम्मा है। तो खुशाब की जो पट्टी है, यहाँ अंगा में हमारे ऐद की सबसे बड़ी अदबी शख्सियत अहमद नदीम कासमी साहब ने जन्म लिया, और अंगा खुशाब के करीब ही ये सरगोदा की उस पट्टी से इनका ताल्लुक़ है जो जिनकी पहली सरहद जो है वो खुशाब से मिलती है। तो ये इस बाब मुसम्मा शायरा बनती हैं। इनकी इश्क दा सूतर जो है, इसमें इन्होंने जो सकाफ़ती रंग पेश करने की कोशिश की है, इसके सरवरक में सूतर के इस्तेमाल से आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो इनका टाइटल है किताब का, इस टाइटल में जो अलामतें इस्तेमाल की हैं, संगल, सूतर और गट्ठा, ऐसी इस्तिलाहें हैं कि जहाँ तसव्वुराती तौर पर जज्बात को गिरफ्त में लेने का इस्तारा मकसूद है। इस तरह एहसास ज़िम्मेदारी को भी इनके यहाँ पगड़ी के वल से तशबीह दी गई है। आप समाअत कीजिएगा, मैं एक दो शेर जो है वो पेश करता हूँ। और हमारे यहाँ ये जो जुल्फ़ है, पगड़ी है, इस तरह की जो रवायती अल्फाज है हमारी पंजाबी शायरी के, फिर मुझे बार बार अज़ीज़ कादरी साहब याद आते हैं। अनायत हुसैन भट्टी साहब का वो मशहूर ज़माना गीत, जुल्फ़ दा कुंडल खुले ना, अख दा कज्जल डुले ना, सिर लथे या सूली चढ़िए, भेद प्यार दा खुले ना, हो इश्क दा कुंडल खुले ना। अब ये जो इश्क का कुंडल है, ये इश्क जो है इन्होंने इश्क के सूतर के साथ पेश किया है, और अपनी नसाई जज्बात की जो शायरी है उसे इतने बिल्कुल फितरी अंदाज में पेश किया है, इतने फितरी अंदाज में पेश किया है कि हमें एक दर्दा मारी एक ऐसी शायरा जिसने अपनी ज़ाती वारदात को
کائناتی اور آفاقی واردات میں ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ وہ جہاں اپنا درد بیان کرتی ہے، اپنے بچھوڑے کی بات کرتی ہے، اپنے جیون ساتھی کو یہاں سے، یعنی جب ان کی آنکھوں کے سامنے، چونکہ ہمیں ان سے، مجھے اور مبشر بھائی کو اور نایاب بھائی کو، ان کے جو مجازی خدا تھے اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت فرمائے، ان سے ملاقات کے کئی ہمارے بہانے بنے ملنے کے، بہت ہی انسان دوست آدمی تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے نام کے ساتھ بھی اس باب مسمى ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تابندہ صاحبہ بھی اور رفعت صاحبہ بھی، دیکھیں جو نام ہوتا ہے، یہ نام بہت ہی عظیم و شان چیز ہوتی ہے۔ نام کے معنی، وہ شخص جو اپنے نام کے معنی دیتا ہے زندگی میں، اس سے زیادہ خوش قسمت آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ ورنہ ہم نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ نام، مثلا خاتون ہیں تو ان کا نام ہے عنبر۔ اب عنبر جو ہے وہ عین سے لکھے تو خوشبو ہے، الف سے لکھے تو آسمان ہے، یعنی دونوں لفظ اپنے معنوی لحاظ سے بہت لاجواب ہیں، مگر ملاقات کے بعد اگر آپ کو اس طرح مایوسی ہو کہ ان کی باتوں سے، ان کے لہجے سے، ان کے طرز احساس سے آپ کو کوئی انسان نواز خوشبو محسوس نہ ہو، یا ان کے ساتھ ملاقات کے بعد آپ کو یہ محسوس نہ ہو کہ آپ دھرتی ہیں اور آپ کو آسمان بنا دیا گیا ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس باب مسمى نہیں ہوتا۔ تو اس لحاظ سے یہ انسانی سطح پر جو ان کی ایک شخصی رویہ ہے رفعت صاحبہ کا، ایک رفعت اور ایک انجم۔ انجم بھی ستارہ ہے، وہ بھی رفعت کی بلندیوں پر ہوتا ہے، اور رفعت کا بھی مطلب ہے بلندی۔ تابندہ سلیم، ہم کہتے ہیں سلیم الطبع، فلاں شخص سلیم الطبع ہے، یعنی وہ اپنے والدین کی طرف سے نجیب العرفان ہے، نہیں نجیب الطرفین نہیں ہے، نجیب العرفان ہے، اور وہ سلیم ہے۔ اور پھر تابندہ کا مطلب یہی ہے کہ یہ دیکھیں تابندہ ستارے اپنے اپنے شعبے کے آپ کے سامنے ہیں، تو جو شخص ایک مرتبہ تابندہ ہو جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی اس کی تابندگی کی قسمیں بالکل کستوری کی طرح کھانی پڑتی ہے، کہ جس طرح کستوری کو اپنی موجودگی قسمیں کھا کر ثابت نہیں کرنا پڑتی، کستوری بتاتی ہے کہ میں کستوری ہوں۔ تو میں یہ کستوری نما روایت کے دھن دھارا کے عظیم و شان احباب کو، آپ کی محبتوں کو، آپ کی شفقتوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ ناچیز کو اگر کہیں کہیں پنجابی، پوٹواری اور اردو ادب میں کوئی شناخت کی ابتدائی منزل حاصل ہوئی ہے، ہم کیا ہیں اور ہماری منزل کیا ہے، یہ تو بڑوں کا فیضان نظر ہے۔ جے میں ویکھاں تیرے ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں اپنے ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں تیرے ولے بلے بلے بلے۔ تو میں ابھی آپ سے اجازت طلب ہونے سے پہلے چاہوں گا کہ بابا شاہ مراد جو پنجابی شاعری کے بالکل ابتدائی شاعر ہیں، بابا شاہ مراد یہ 16ویں صدی عیسوی کے شاعر ہیں، اورنگزیب عالمگیر کے عہد کے۔ ان سے پہلے شاعری، پنجابی شاعری میں نے اپنے مقالے میں اس کو باقاعدہ شواہد کے ساتھ بیان کیا، پنجابی شاعری کی غزل کی روایت آپ کو نہیں ملے گی۔ بابا گامو اور اس طرح کے جتنے بھی ہمارے شعراء ہیں وہ بابا شاہ مراد کے بعد آتے ہیں، اور بابا شاہ مراد کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ یہاں شمالی پنجاب میں غنیمت کنجائی فارسی کے پہلے باضابطہ شاعر ہیں، جن کا ایران کے اہل فارس نے بھی ان کا تدبر کیا اور انہیں سلام پیش کیا۔ غنیمت کنجائی کے بعد بابا شاہ مراد وہ عظیم شاعر ہیں آپ کے چکوال کی دھرتی کے، جو غنیمت کنجائی کے بعد شمالی پنجاب میں فارسی کے پہلے باضابطہ شاعر ہیں۔ اسی طرح ولی دکنی سے 27 سال قبل جو ایک سراپا نگاری کی روایت تھی، اس سراپا نگاری کی روایت کو تابندگی بخشنے والے بھی بابا شاہ مراد تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے، قامت قد عجائب خوباں نور بہار دیداراں ہو، بابا شاہ مراد 16ویں صدی عیسوی۔ مبشر صاحب قامت قد، آپ میٹافر دیکھیں، آپ تشبیہات دیکھیں، قامت قد عجائب خوباں اپنے محبوب کا اظہار کر رہے ہیں۔ چونکہ صوفیانہ شاعری میں محبوب کا اظہار جو ہے وہ عورت باندی بن کر بھی صوفی شعراء کرتے ہیں، ہجر کا بچھوڑا ظاہر کرنا ہوتا ہے، یہ عشق کے سوتر کے تناظر میں بھی آپ اسے دیکھیں۔ قامت قد عجائب خوباں نور بہار دیداراں ہو، چشمہ خنجر خال سپاہی پھما دو تلواراں ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، خال، چشمہ، خال، خنجر کہہ رہے ہیں، یہ دل، محبوب کا جو دل ہے وہ خنجر کی طرح ہے، یعنی قامت قد عجائب خوباں، میرے محبوب کا قد اتنا، آپ یہ صاحب نظر کی محفل ہے، میں صرف یاد دہانی کے طور پر، قامت قد عجائب خوباں نور بہار دیداراں ہو، چشمہ خنجر خال سپاہی، جو میرے محبوب کی چشمہ ہے یعنی آنکھ ہے وہ تلوار ہے، خال سپاہی
اور وہ جو سپاہی ہے، سپاہی کالے رنگ کا ہوتا ہے، یعنی وہ وردی جو ہے، جنرل صاحب یہاں تشریف فرمائے ہیں کہ ہمارے یہاں جو ہے وردی وہ ایک خاص طور پر کالا رنگ ہے، اس کی ایک مخصوص ثقافتی اور عسکری پہچان ہے. چشمہ خنجر خال سپاہی بما دو تلواروں پیتے جنا پریم پیالے. ہائے ہائے، آپ دیکھیے پیتے یہ جو پریم ہے نا، یہ پریم دونوں ہے، یعنی مجازی بھی ہے کیونکہ عشق حقیقی بھی اسی وقت ملتا ہے جب مجاز سے آپ چلتے ہیں. پیتے جنا پریم پیالے او واقف ہرکارا ہوں شاہ مراد پکڑ وسیلہ تا ہوئے دیدارا. ہم بغیر وسیلے کے ہمیں کچھ نہیں ملتا. یہ وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صوفیاء میں بھی درجے رکھے ہوئے ہیں. غوث کتب ابدال کلندر کا جو ہے نا، شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاں دے، یہ جو کلندری درجہ ہے یہ صوفیاء کا چوتھے نمبر پر درجہ ہے. تو یہ ہمارے یہاں، میں صرف بابا شاہ مراد کا ایک دو شعر جو ہے وہ خاص طور پر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اور آپ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے صوفی شعراء میں تو اس طرح کی شاعری بہت ہے، مگر چکوال میں بیٹھا ہوئی عظیم الشان صوفی شاعر کس طرح کی شاعری جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں اس کا یعنی جو چلن ہے وہ 350 سال سے بھی زیادہ کا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں بڑی کامت قد عجائب خوباں نور بہار دیدارہ ہو. اچھا، یہ بھی میں نے اس میں شواہد کے ساتھ بتایا کہ حضرت سلطان باہو سرکار سے ہو کی جو ردیف ہے وہ بابا سلطان باہو سے منسوب ہے. چکوال والوں آپ کو مبارک ہو کہ یہاں چکوال کے کلر کہار کے قریب ایک غار میں ان کی ملاقات کے شواہد میں نے پیش کیے ہیں تھیسس میں. اور یہ سب سے پہلے حضرت سلطان باہو صاحب نے ہو کی ردیف بابا شاہ مراد سے مستعار کیا. بابا شاہ مراد ہو کے جو ہے نا اصل میں ہے، اور اس کے بعد حضرت سلطان باہو نے ہو کی ردیف میں یہ. اور پھر یہی نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے بابا شاہ مراد کے اور کیا کیا کمالات. حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص جو بظاہر تو ولی نہیں تھا، ایک گھوڑی رکھی ہوئی تھی انہوں نے جنرل صاحب، اور اس گھوڑی میں بابا جی سفر کرتے تھے اس پورے علاقے میں. چونکہ اس وقت چکوال جیلم کا حصہ تھا، اور جیلم نے اور چکوال نے بڑے بڑے ثبوت پیدا کیے. درشن سنگھ آوارہ جیسا شاعر، ساوے پتر جن کی کتاب ایم اے پنجابی کے سلیبس میں بھی شامل ہے، گلزار جیسا فلم سٹار اور شاعر، وہ دینا کے جیلم کے رہنے والے ہیں. پھر ہمارے یہاں چکوال میں ایک پوری روایت ہے شعراء کی، یہ سارا بابا جی کا کمال ہے. تو بابا جی نے یہاں سینکڑوں ہندوؤں کے گھرانوں کو مسلمان کیا اور ان کی کرامات جو ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک شادی پہ گئے بابا جی. چکوال میں ایک شادی تھی، مجاہد صاحب کسی کی شادی تھی، اور وہاں جا کر بابا جی نے جب اپنی ملنگی حالت میں اسے دیکھا، آپ دیکھیں کہ وہاں جو ویلوں کی سوغات ہو رہی تھی اور جو ماحول تھا، بابا جی نے اسے کیسے پیش کیا. فرماتے ہیں لا چندن دھڑی گدھائیں، لا چندن دھڑی گدھائیں سوئے ساوے رنگ لوائیں. اب آپ ذرا منظر کشی دیکھیں، پینٹ کیسے کیا اس منظر کو. آپ پنجابی کے میرے چھوٹے ویر مبشر سلیم نے بہت عمدہ نظم پڑھی ہے، بہت عمدہ مضمون پڑھا نصرت صاحب نے بھی. آپ یہ دیکھیں کہ لا چندن دھڑی گدھائیں سوہے ساوے رنگ لوائیں گہنے بوتے کمتر نہیں. گہنے زیور بہت ہے ان میں، کوئی کمتر نہیں ہے. گہنے وہ اس دلہن کو دیکھ کر نا، بابا جی جو ہے نا وہ جب کوئی دلہن نہیں، یہ بھی ایک روایت ہے کہ بابا جی ہر دلہن کا جو گھنڈ جو ہے وہ دیکھ کر اس کو دعا دیتے تھے. اور ایک صاحب نے کہا کہ یہ کون سے بابا جی ہیں، ہم اپنی دلہن کا گھنڈ جو ہے نا ان سے پردہ کروائیں گے. تو انہوں نے جھوٹ بول کر بابا جی سے کہا کہ بابا جی ساڈی جڑی ووٹی ہے تے انی ہے. تو بابا جی نے دفتن کبھی بد دعا نہیں تھی. بابا جی نے فرمایا چل پھر انی ہے تے انی رہے. تو پھر وہ ووٹی جو ہے وہ اندھی رہی، اندھی نہیں تھی وہ اندھی ہو گئی. یہ پوری ایک روایت ہے یہاں. اور اگر یہ روایت صحیح نہ ہوتی تو میاں محمد بخش جیسا عظیم و شان صوفی شاعر کبھی بابا شاہ مراد کو خراج تحسین پیش نہ کرتا. یہ جو روایتیں اس وقت یہ صدری روایات تھیں، اس وقت تو میڈیا نہیں تھا، سینہ بسینہ یہ روایات چلتی تھی. اور میں نے اپنا یہ تھیسس جب مکمل کیا تو میں نے 2-3 سال اضافی لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے.
مجھے بڑا لطف آ رہا تھا جب میں بابا جی کے لیے یہاں بار بار چکوال اور علاقہ سیل آباد اور یہ اس وقت کے جتنے عظیم و شان لوگ اس وقت زندہ تھے، اللہ تعالیٰ بہت سارے احباب اب پردہ کر گئے ہیں، انہوں نے بڑی مجھے محبتیں دی، تو مجھے اچھا لگا کہ میں بابا جی پر کام کر رہا ہوں، اور اس پر مجھے لکھنؤ اور دہلی سے بھی بدائیاں ملی ہیں، اہل زبان نے بھی مجھے بدائیاں دی ہیں آپ کے اس علاقہ چکوال کے اس عظیم ثبوت پر۔ تو میں اس کے وہ چاہتا ہوں کہ وہ جو جس اضطرابی کیفیت میں آپ کو میں لا رہا ہوں، میں اس نقطے پر آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد آپ سے اجازت طلب ہوں گا۔ لا چندن دھڑی گنائیں سوہے ساوے رنگ لوائیں، گہنے بوتے کمتر ناہیں، مکھ شرینی لکھ بنائیں، مکھ شرینی لکھ بنائیں، وجن تریاں تے شرنائیں، گاون سیاں کول بہائیں، دیواں ویل ویل ویل۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا منظر کشی کی ہے انہوں نے۔ تو یہ آپ کو بہت مبارک ہو اہل چکوال کہ بڑی نوازش بڑی محبت آپ کی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک جو ہے وہ بڑی محبت اور مجھے بڑی محبت آپ کی، بڑی محبت۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج سید اپنے ہمارے قبلہ صفی الدین صفی صاحب دکھ کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آج اکیلے یہ نمائندگی کر رہے ہیں اہل چکوال کی۔ شعراء میں جن کو شعراء ہے نا جو باضابطہ، ویسے تو تک باز ہمارے احباب بہت ہوتے ہیں، باضابطہ شعراء میں یہ واحد شاعر ہیں جو چکوال سے نمائندگی کر رہے ہیں، اور مجھے دکھ ہے کہ یہاں اہل چکوال میں شعراء برادری میں کم و بیش درجنوں شعراء ہیں جو اس وقت چکوال میں موجود ہیں، انہیں تشریف لانا چاہیے تھا، اور انہیں ہماری دو بہت ہی معزز مہمانوں کا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ خواجہ صاحب یہ آئندہ کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ باقاعدہ ایک سرکولیشن جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ڈاکٹر فقیر محمد فقیر بابا پنجابی، ان کا ایک شعر سہیل احمد عزیزی صاحب سے تو آپ واقف ہیں، میرا اعزاز ہے کہ میری پنجابی شاعری کی کتاب اپنی چھاندہ سیک سہیل احمد صاحب نے چھاپی ہے ڈاکٹر فقیر محمد فقیر کے پلیٹ فارم سے، 2014 میں چھپی تھی، اب اس کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ بابا جی کا ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اپنی زندگی کو اس طرح رکھوں کہ رکھی لوکاں نال فقیرہ ایسا بین کھلون، رکھی لوکاں نال فقیرہ، اصل لون صاحب، رکھی لوکاں نال فقیرہ ایسا بین کھلون، کول ہوئیں تے حسن سارے نہ ہوئیں تے رون۔ یہ آج ہم